السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے فرصت کے لمحات کا صحیح استعمال کیسے کریں۔ دیکھیے، فرصت کے لمحات یعنی فری ٹائم، ہمارے پاس ٹائم بہت ہیں، لیکن ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ باتوں میں ہم جب کبھی بھی کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوا، کوئی جلدی کرنے کے لیے بولتے ہیں، کوئی کہیں پر جلدی آؤ بولتے ہیں، یہ کام کیوں نہیں کرے، کبھی سوال ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں نا کہ نہیں جی ہم بہت بزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے کو ٹائم نہیں ملا۔ یہ عام طور پر الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے، بہت فرصت ہوتی ہے ہمارے پاس، لیکن اس فرصت کے لمحات کو، اس ٹائم کو، اس وقت کو صحیح استعمال ہم نہیں کرتے، اس لیے ہم بول دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ورنہ وہ کہاں کہاں ہمارے فرصت کے لمحات گزر رہے ہیں، جہاں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، جہاں ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ سے ہی سوال کر لیں، غور و فکر کر لیں، تو ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارے پاس بہت وقت ہے، بہت وقت تھا، اور بہت سارا وقت ہم نے ضائع کیا۔ جیسا کہ اگر ہماری اپنی زندگی کو تھوڑا سا پیچھے مڑ کے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی کتنا وقت ہمارا بیکار میں گزر گیا، اور کتنا وقت تیزی سے گزر گیا۔ لگتا ہے کہ بھائی کچھ ہی دن پہلے ہماری شادی ہوئی تھی، کچھ ہی دن پہلے ہم تو کالج میں پڑھ رہے تھے، ارے کتنے سال ہو گیا، ہمارا بچپن ہم کو یاد آتا تو لگتا ہے کہ ارے بچپن ایسے ہی گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، آج ہم 40-50 سال کے ہو گئے، ارے کتنا تیزی سے ہمارا وقت گزر گیا، ایسا ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، اصل میں یہ زندگی عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہماری عارضی کا مطلب تھوڑے دن کی یہ زندگی ہے۔ یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے وقت دے کر بھیجا، ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پر تھوڑا سا ٹائم دے کے ہم لوگوں کو بھیجا، تو وہ جو ایک ایک لمحہ ہے اس دنیا کی زندگی کا، ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی قیمتی ہے۔ اس وقت کو جو دنیا میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر بھیجا، اسی وقت کو اگر صحیح استعمال کریں گے تو پھر نتیجہ ہم کو جنت کی شکل میں ملے گا۔ اسی وقت کو اگر ہم بیکار چیزوں میں گزاریں گے اور ضائع کر دیں گے تو پھر اس کا برا نتیجہ ہم لوگوں کو جہنم کی شکل میں ملے گا۔ تو یہ جو زندگی ہم لوگوں کو ملی، اصل میں یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی ایک وقت ہے، بس زندگی وقت کا ہی تو نام ہے۔ کسی کو 60-70 سال ملے تو 60-70 سال کے ایک ایک دن کے جو 24 گھنٹے ہیں وہ وقت ہی تو ہے، وقت ہی تو اس کو ملا۔ تو یاد رکھو، اگر ہم کسی کو وقت دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی دے رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، نوٹ کر لینا۔ آپ جس چیز کو بھی، جس کسی کو بھی، جس کام میں بھی آپ وقت لگا رہے، اس کا مطلب آپ اپنی زندگی لگا رہے۔ اب وہ وقت آپ اپنے موبائل میں لگا رہے،
یا اپنے بچوں میں لگا رہے، یا اپنے کوئی فائدہ مند دنیا کے کاموں کے لیے لگا رہے، یا فائدہ مند آخرت کے کاموں کے لیے لگا رہے، یا نہیں تو ٹی وی اور موبائل یا پھر آرام کرنے میں یا فضول چیزوں میں لگا رہے، اس کا مطلب آپ کا وقت جو لگ رہا ہے وقت نہیں لگ رہا، اصل میں وہ آپ کی زندگی لگ رہی ہے، وہ آپ کے لمحات لگ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر بھیجا اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے۔ اگر اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی زندگی بیکار میں گزر رہی ہے۔ ان تمہیدی باتوں کو اچھی طرح یاد رکھ لینا۔ وقت کتنا اہم ہے، یہ وقت، اس وقت کو تولا نہیں جاتا، اس وقت کو ماپا نہیں جاتا، اس وقت کو خریدا نہیں جاتا، اس وقت کو بیچا بھی نہیں جاتا، اس وقت کو روکا بھی نہیں جاتا۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزرتے چلے جاتی ہے، آپ روکنے کی کوشش کریں نہیں رکتی ہے، ہزاروں کروڑوں بھی لگا دو، روکنا چاہو وقت کو نہیں رکتا۔ وقت آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ختم ہوتے چلے جا رہا ہے، اور یہ وقت ایسی چیز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی وقت جیسے جیسے گزر رہا تو شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال کے یہ رکھا کہ بھائی ہماری عمر بڑھتے چلے جا رہی، ہماری زندگی اور بڑھ رہی ہے، ہم اور بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں نہیں، ہم اور چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اصل میں اللہ تعالیٰ جو زندگی ہم کو دے کے بھیجا اس عمر کے لحاظ سے اگر اللہ ہم کو 70 سال کی زندگی دیا، اس میں سے آج تک ہم نے 30-40 سال اگر گزار دیے، اس کا مطلب اس 70 سال میں سے 40 نکال دو تو ہم چھوٹے ہوتے چلے جا رہے، ہم بڑے نہیں ہو رہے، ہم چھوٹے جا رہے، چھوٹے ہوتے چلے جا رہے، ہم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے، ہم پھر خبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے، ہمارا وقت گزرتے چلے جا رہا ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھ لینا ہے ہم لوگوں کو۔ تو یاد رکھو وقت ہم کس چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں، اس وقت کو اصل میں وقت جو ملا ہم اس کو انویسٹ کر رہے ہیں نا ایک طرح سے۔ دیکھیے کسی کے پاس اگر مال ہے، مثال کے طور پر وہ مال کیا کرتا ہے، کسی کاروبار میں لگانا ہے تو اس کاروبار میں لگاتا ہے، اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی اس مال کو اگر وہ اچھی جگہ پر انویسٹ کیا، اچھی جگہ پر لگایا تو پھر کاروبار اچھا چلے گا تو اس کا فائدہ بھی اچھا ہوگا۔ لیکن اگر اس مال کو وہ اچھی جگہ استعمال نہیں کرتا، اچھی جگہ نہیں لگاتا، اگر کوئی خراب جگہ پر لگا دیتا ہے، بری جگہ پر لگا دیتا ہے تو اس کا نقصان ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ٹائم دیا، یہ وقت دیا، اس وقت کو آپ صحیح جگہ انویسٹ کر رہے کیا؟ اس وقت کا اگر صحیح جگہ استعمال کریں گے تو پھر نتیجہ بھی فائدہ بھی صحیح ہی اس کا نکلے گا، فائدہ مند نکلے گا۔ ورنہ اس وقت کو اگر خراب جگہ پر آپ لگا دیں گے، یہ وقت اصل میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو کیسی جگہ انویسٹ کر رہے، اگر خراب جگہ انویسٹ کر رہے تو نتیجہ بھی بہت برا نکلنے والا ہے۔ یاد رکھ لو اس چیز کو۔ چلیے اس کے بعد اگر ہم لوگ قرآن کی کچھ آیتیں نکال کر دیکھیں گے جن میں وقت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ بڑی اہم باتیں ہیں، غور سے سننا اور غور سے سمجھنا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی نیت رکھنا تو انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ دیکھیں سب سے پہلی آیت آج کی سورہ مومنون آیت نمبر 115، سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کیا ہے جس کا؟ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہیں جاؤ گے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم لوگوں کو سمجھاتے ہوئے ایک سوال کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی بیکار میں پیدا کر دیا، یہ سمجھ رہے تم لوگ ٹائم پاس کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیا، یہ سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم تمہیں یوں ہی پیدا کر دیے، بیکار میں پیدا کیے، ٹائم پاس کے لیے اس دنیا میں بھیج دیے، جاؤ تمہاری اپنی مرضی سے مرضی کی اپنی منمانی کر کے آؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ پیدا کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے۔ مطلب تم یہ سمجھ رہے کہ اللہ ہم کو بیکار میں پیدا کیا، اس دنیا کے لیے پیدا کر دیا، تمہاری اپنی مرضی کی زندگی گزار لو اور اللہ کے پاس تمہیں جانا نہیں ہے، یہ سمجھ رہے تمہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر جو اللہ تمہیں اس دنیا میں ٹائم دے کے بھیجا، وقت دے کے بھیجا، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس وقت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، تم یہ سمجھ رہے ہو۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہوئے ہم لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم سورۃ العصر ہمیشہ پڑھتے ہیں، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر،
تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، بے شک تمام انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، کئی مرتبہ سنتے ہیں۔ دیکھو اللہ اس آیت میں کیا سمجھا رہا؟ وقت کی قسم، یعنی زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بول رہا کہ تم سب کے سب نقصان ہو، اے انسانوں تم سب نقصان میں ہو، سوائے جو یہ 4 کام دنیا میں کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھیجا وقت دے کر، تو یہ جو وقت تمہیں ملا، اس وقت کو اگر ان 4 کاموں میں لگاؤ گے تو فائدے مند رہو گے، اگر ان 4 کاموں کے علاوہ دوسرے کاموں میں لگا دو گے تو پھر تم نقصان میں رہو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس آیت میں سمجھایا۔ تو یاد رکھو، پہلی آیت بھی ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سوال کر رہا وہاں پر کہ کیا تم یوں سمجھے کہ بیکار میں اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کر دیا، اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ اس کے بعد اس آیت میں ہم لوگوں کو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ بیکار میں پیدا نہیں کیا، اس دنیا میں بھیجا ایک مقصد کے خاطر۔ وہ مقصد یہ ہے کہ تم دنیا میں جا کے یہ 4 کام کرو، پہلا ایمان لاؤ، اس کے بعد اچھے عمل کرو، اس کے بعد تم ایک دوسرے کو حق بات بولتے رہو اور صبر کرتے رہو۔ یہ ہے اصل میں تمہیں اس دنیا میں آنے کے بعد کرنے کا کام، یہ ہے اصل میں تمہارا وقت، اصل میں گزارنے کا وقت ان کاموں میں گزارنا ہے۔ چلیے اس کے بعد اگر ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ نشرح، علم نشرح ہم پڑھتے ہیں، سورہ شرح بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ شرح آیت نمبر 7 اگر ہم 8 نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَإِذَا فرغت فانصب ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب، یہ 7 نمبر کی آیت ہے۔ بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے اس آیت میں کہ تمہاری ضرورت کی کام، دنیا میں آئے تو ضرورتیں ہوتی ہیں، کام تو کرنا ہی پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، بچوں کے کام ہو، بیویوں کے کام ہو، مال کمانے کا ہو، جمانے کا، جو بھی ضرورت کے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کام ہے، وہ تمام کام کرنے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کی کوشش کرو۔ یہ ہے کرنے کا کام، ٹائم پاس نہیں کرنا ہے۔ ضرورت کے کام ہو گئے تو اس کے بعد اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر حکم ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت اگر ہم دیکھیں گے، سورہ حشر آیت نمبر 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی سمجھا رہا ہم لوگوں کو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھے سو لوگوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے رہو، اور ہر شخص، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بول رہا، تم کو، میرے کو، ہر انسان کو، ہر شخص یہ دیکھ بھال کر لیں، یہ سوچ لینا چاہیے، یہ اپنے آپ سے سوال کر لینا چاہیے۔ کیا سوال کر لینا؟ کیا سوچنا؟ ہر دن اپنا حساب لینا چاہیے۔ کیا حساب لینا؟ کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یہ ہمیشہ سوچتے رہو، ہر دن سوچتے رہو۔ رات کو سوتے وقت کم از کم سوچو ہر دن کہ آج کا میرا دن کیسا گزرا، اس میں کل کے واسطے میں نے کیا تیاری کی۔ کون سا کل؟ اس دنیا کا کل نہیں، کل قیامت کے دن کے واسطے میری کیا تیاری ہوئی، آج کتنے ایسے نیک اعمال کیا، آج کتنے ایسے گناہ کیا، قیامت کے لیے میں نے کیا بھیجا، آج کا دن میرا کیسا گزرا، یہ سوچو۔ اس کا مطلب آج تم ہر دن اپنے وقت کے تعلق سے سوچتے رہو کہ یہ وقت تمہارا کیسا گزر رہا ہے، کل قیامت کے واسطے اس وقت کو تم کیسے استعمال کر رہے ہو، یہ ہر انسان کو سوال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ زمانے میں کیے۔
مطلب کیا ہے؟ اب جنت میں جانے کے بعد یہ آیتیں بھی اگر آپ ترتیب سے دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ایک بہترین طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ کیسے کیسے سمجھا رہا کہ تم فکر کرو. اس سے پہلی آیت میں ہم نے سمجھا کیا کہ تم کل کے واسطے کیا بھیجے، فکر کرو، ابھی سے تیاری کر لو اور تمہارے وقت کو وہ 4 اہم کاموں میں لگاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں بیکار میں نہیں پیدا کیا. تو اگر تم صحیح استعمال کرے اس وقت کا، دنیا میں آنے کے بعد اچھے کام کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ 4 کام بھی کرے تو کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو، مزے سے رہو، سکون سے رہو، آرام کی زندگی تمہیں ملے گی جنت میں. کس کے بدلے میں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے تھے. گزشتہ زمانہ کون سا؟ جو یہ دنیا کا زمانہ ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دیا تھا یہ زندگی. تو اس زمانے میں، اس زندگی میں جو ہم وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اچھے اعمال ہم نے جو کیے، اس اچھے اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد کہے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو، سکون سے رہو جنت میں. کتنی بہترین باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی. اللہ ہم کو سمجھانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا 1450 سال پہلے ہی یہ قرآن میں یہ تمام بہترین باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اے لوگو تم بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہو، اے لوگو تم ٹائم پاس کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہو. اللہ تمہیں ایک مقصد دے کے بھیجا، اللہ تمہیں کچھ ذمہ داریاں دے کے اس دنیا میں بھیجا. اس وقت کا صحیح استعمال کرو. اس وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو قیامت کے دن نتیجہ اس کا رزلٹ بھی صحیح ہوگا. جنت کی شکل میں تمہیں اس کا کیا ہے؟ بہترین رزلٹ ملنے والا ہے. تو اس لیے ان آیتوں کی روشنی میں اب آگے جو ہم ٹاپک سننے والے ہیں اس کو سننے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اتنی آیتیں سننے کے بعد اب تھوڑا سا ہماری اپنی زندگی کو ٹٹول کے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اتنی باتیں سمجھایا، نتیجہ کیا نکلنے والا ہے وہ بھی بتا دیا، اور اگر اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کرے تو اس کا نقصان بھی کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. جیسا کہ سورہ مومنون آیت نمبر 90 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ 99 جو کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100. حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے. کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا، اور اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر میں نیک اعمال کروں گا. اگر وقت کا صحیح استعمال نہیں کرے، مرتے وقت موت کے فرشتے کو دیکھتے ہی افسوس ہوگا، پریشانی ہوگی، غم ہوگا، تکلیف ہوگا. اس دن چیخیں گے، اس دن چلائیں گے، اس دن پکاریں گے اے اللہ سمجھ میں نہیں آیا، بہت وقت برباد کر دیا، بہت فرصت تھی، فرصت کے لمحات بہت تھے میری زندگی میں لیکن میں برباد کر دیا. اللہ میں ٹائم پاس کر لیا. اللہ اب مجھے واپس بھیج دے. اللہ اب جا کے نیک عمل کرتا ہوں. اللہ جب سمجھ میں نہیں آیا اب نیک عمل کروں گا. یہ فریاد ہوگی، یہ پکار ہوگی، یہ غم ہوگا مرتے وقت انسان کو اگر وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد ان تمام آیتوں کو سمجھنے کے بعد ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں فرصت کے لمحات نہیں ہیں؟ کیا ہماری زندگی حقیقت میں بہت بزی ہے؟ جیسا کہ ہم کہتے ہیں بہت بزی ہیں جی، ہم ذرہ بھی ٹائم نہیں ملتا جی، ذرہ بھی فرصت نہیں ملتی جی. کیا حقیقت میں یہ باتیں سچی ہیں یا پھر جھوٹی ہیں؟ دیکھیے ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے. سب سے زیادہ ہمارے فرصت کے لمحات جو کہ ہمیں صحیح استعمال کرنا تھا لیکن وہ برباد ہو رہے ہیں آج موبائل میں. سب سے زیادہ ہمارا وقت برباد ہوتا ہے موبائل میں. موبائل میں کتنا وقت برباد ہوتا، اب الگ الگ کر کے میں کھول کے بتاؤں تو سب سے زیادہ باتوں میں برباد ہو جاتا ہے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب انلمیٹڈ کالز نہیں تھے تو کیا ہماری آج بات جو کرتے ہیں ویسے ہی گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے ہم؟ موبائل تھا لیکن انلمیٹڈ نہیں تھا، جیو نہیں تھا، لمیٹڈ تھا.
پیسے ڈال کے ہم کو کسی سے بات کرنا پڑتا تھا، کیا اس وقت ہم اسی طرح گھنٹے گھنٹے بات کرتے تھے؟ کیا اپنی بچیوں کو مائیں، اپنے بھابھیوں کو نندے بھابھیوں کو بھائی بہنوں سے، میاں بیوی ایک دوسرے سے، بہنیں ایک دوسرے سے، کیا اسی طرح گھنٹے گھنٹے بات کرتے تھے؟ کیا یہ جیو اور ان لمیٹڈ آنے سے پہلے ان لوگوں کی باتیں نہیں ہوتی تھی؟ کیا ان کے درمیان محبت نہیں تھی؟ کیا وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ کیا وہ ایک دوسرے کی خیر خیریت نہیں معلوم کر سکتے تھے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ سب کچھ تھا، محبتیں بھی تھی، رشتہ داریاں بھی تھی، بھائی بہن بھی تھے، میاں بیوی بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس وقت 5-10 منٹ سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، حالانکہ موبائل نہیں آنے سے پہلے وہ بھی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ جو وقت تھا وہ وقت آج بھی ہے ہمارے پاس۔ تو آج ہمارا وقت ایک ایک گھنٹہ جب گزر رہا ہے، ہر دن اپنی بیٹیوں سے بات کرتے ہوئے، ہر دن اپنے میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، ہر دن چلو ٹھیک ہے یہ تو خیر خیریت کے علاوہ جتنی فضول باتیں، بات کرنا منع ہے یہ میں نہیں بول رہا ہوں، اس میں جائز باتیں کتنی ہیں، ناجائز باتیں کتنی ہیں، صحیح باتیں کتنی ہیں، غلط باتیں کتنی ہیں، غیبتیں کتنی ہیں، خیر خیریت کتنی ہیں۔ تو اتنا وقت جو ہمارے موبائل کے باتوں میں برباد ہو رہا ہے، تو کیا یہ ہماری بربادی نہیں ہے؟ کیا یہ فرصت کے لمحات نہیں تھے ہمارے پاس جس کو ہم آج ضائع کر رہے ہیں؟ یاد رکھو، موبائل میں بات بہت زیادہ وقت برباد ہو رہا ہمارا۔ اس کے علاوہ دوسری چیز، اگر میں پہلے خواتین کی ہی بات لے لوں، اس کے بعد کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری چیزیں خواتین بھی جہاں برباد کرتی ہیں وہاں پر مرد حضرات بھی برابر برباد کرتے ہیں، وہ بھی گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بات کرتے ہیں، لیکن خواتین کے مقابلے میں شاید تھوڑا سا کم۔ چلیے اس کے بعد ہمارا وقت جو برباد ہو رہا ہے، پہلے موبائل ہی کی بات لے لیں تو ایک تو فون پہ بات کرنا ہو گیا، اب دوسرا ہے سوشل میڈیا کے ایپس، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، انسٹا ہو، اس کے علاوہ اسنیپ چیٹ وغیرہ کون سے بھی ایپس ہو، کیا اس میں ہمارا وقت برباد نہیں ہو رہا؟ کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں، ایک مرتبہ ایک ریل دیکھوں گا یہ سوچ کے آن کرتے ہیں انسٹا، تو اس پر ہمارا کتنا وقت برباد ہوتا ہے، کتنے ریلز دیکھ لیتے ہیں۔ ایک کامیڈی پروگرام دیکھوں گا بلکہ نکالنے والے کتنے پروگرامز دیکھ لیتے ہیں۔ ایک واٹس ایپ سٹیٹس دیکھوں گا بلکہ نکالنے والے اپنے کانٹیکٹس میں جتنے لوگ ہیں ان کے واٹس ایپ سٹیٹس دیکھتے ہوئے کتنا وقت ہمارا برباد ہوتا ہے۔ ایک فیس بک پہ پوسٹ اپلوڈ کریں، پھر اس کے بعد اس کو کتنے لوگ دیکھیں، میں اپنے موبائل پہ سٹیٹس رکھا، اس کو پھر کتنے لوگ دیکھیں بول کے میں کتنی مرتبہ چیک کرتا ہوں، اس پہ میرا وقت کتنا لگتا ہے۔ دوسروں کے ویڈیوز یا میرے ویڈیوز میں اپلوڈ کرنے کے بعد کتنے لوگ اس پہ لائک کرے، کتنے لوگ اس پہ کمنٹ کرے بول کے میں دیکھتا ہوں، پھر وہ کمنٹ پہ کمنٹ لکھتے ہوئے کتنا ہمارا وقت برباد ہوتا ہے۔ ایسے اگر دیکھیں گے تو اس سوشل میڈیا کے ایپس کی وجہ سے کتنا ہمارا وقت برباد ہو رہا، چیٹنگ کرتے ہوئے کتنا وقت برباد ہو رہا موبائل کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ گیم، خاص طور سے شاید خواتین تو اتنا زیادہ نہیں کھیلتی ہوں گی، لیکن ہمارے نوجوان لڑکے، ہمارے مرد حضرات گیموں میں بزی ہیں۔ کیا کر رہے بھائی؟ گیم کھیل رہے، کچھ بھی نہیں، خالی ببلز پھوڑ رہے، ٹک 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 ٹک، ببلز پھوڑنے میں کتنا وقت برباد ہو رہا۔ فری فائر کھیلتے ہوئے کتنا وقت برباد ہو رہا ہمارے نوجوانوں کا، گیموں کی وجہ سے کتنا وقت۔ اللہ اس لیے دیا تھا یہ زندگی، اس لیے دیا تھا یہ وقت، کس لیے دیا تھا اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیا، وہ آیتیں پوری میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ وقت کس لیے دیا تھا اور ہمارا وقت کس میں گزر رہا؟ صرف ببلز پھوڑنے میں، صرف گیمز اور وہ بندوق پکڑ کے تو مار میں مار، اس میں وقت ہمارا جو لگ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہ موبائل کے آن لائن شاپنگس نکال کے دیکھتے ہوں گے آپ بھی، ہم خاموش بھی تو نہیں رہتے نا، خاموش رہے تو بے چینی ہوتی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن جب ٹائم ہوتا تو آن لائن شاپنگ کر لیتے ہیں، میشو نکال کے دیکھ لیتے ہیں، ہر ایک کے پاس ہے میشو۔ کتنا وقت برباد ہوتا آپ کا صرف میشو کی وجہ سے، صرف میشو میں آپ کا کتنا وقت برباد ہوتا، کتنے کپڑے آپ دیکھتے ہوں گے، کتنے زیورات دیکھتے ہوں گے، کتنی چوڑیاں چپل دیکھتے ہوں گے۔ آن لائن شاپنگ، جب آن لائن شاپنگ نہیں تھی تو کیا لوگوں کے پاس چیزیں نہیں تھی؟ کیا لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے؟ کیا وہ لوگ نہیں پہنتے تھے؟ آج صرف کتنے لوگوں کو خود بھی خاموش نہیں بیٹھتے دیکھ کے، پھر وہ اپنی ایک سہیلی کو بھیج دیے، ایک اپنی بہن کو بھیج دیے، ایک امی کو بھیج دیا، امی یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، ان کا بھی وقت برباد، اپنا بھی وقت برباد۔ اس موبائل کی وجہ سے کتنا وقت برباد ہو رہا۔ چلو اس کے بعد ٹی ویوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، موبائل، یہ دونوں کے ذریعے سے سیریلز، فلمیں،
ویب سیریز، موویز، گانے، میوزک کتنا زیادہ دیکھ لیتے ہیں ہم. ایک مووی دیکھنے کے لیے، صرف ایک فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے لگا دیتے ہیں بیٹھ کے. جو سیریلوں کے عادی ہوتے ہیں ہر دن وہ سیریل دیکھنا ہی دیکھنا ہے، وقت سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ عادت، یعنی عادت نہیں بلکہ وہ ایک لت لگ جاتی ہے. یہ سیریل تو ہر دن دیکھیں گے. وہ سیریل دیکھے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے، کھانا سامنے آیا بھی تو نہیں، سیریل دیکھنے کے بعد کھاتے. شوہر بھی گھر میں آیا تو کہیں کو آئے بھائی تھوڑی دیر بیٹھو، تم سیریل دیکھنے کے بعد ہی آپ سے بات کریں گے. سیریل کے ٹائم پہ شوہر بھی اچھا نہیں لگتا، اگر جلدی آ گیا گھر میں تو بچے بھی اچھے نہیں لگتے. سیریل کے وقت بچے بھی سامنے آئے تو ان کو بھی الگ سے موبائل دے کے بٹھا دیتے ہیں کہ پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے. وقت ہمارا کتنا برباد ہو رہا. اب خاص طور سے کچھ لوگ عجیب سے ایک سوال کرتے، نہیں مول صاحب وہ پاکستانی سیریلز دیکھ سکتے کیا؟ اب وہ پاکستانی سیریلز بولے تو ثواب سمجھتے کہ کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے. اچھا ہندوستانی سیریلز نہیں دیکھنا ہوں گا کیونکہ پاکستانی سیریلز مسلمان بناتے نا، تو وہ ہمارے بھائی ہیں مسلمانوں کی سیریلز دیکھے تو شاید ثواب ملتا ہوں گا، اس لیے یہ سوال ہوتا. حالانکہ آج اتنی بربادی جو پاکستانی سیریلوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستانی سیریلوں کی وجہ سے اتنی بربادی ہوئی ہوں گی. کیونکہ لوگ کیا سمجھ رہے، ارے مسلمانوں کا نام لے کے مسلمانوں کے گھروں میں کیا چل رہا وہ سب بتا رہا نا اس میں، تو اس لیے چلو وہ ہماری کہانی ہے یہ دیکھیں گے. اب بس کیا ہو رہا جی اس میں، کبھی کبھی وہ چھوٹا سا کوئی انسٹا پہ وغیرہ کوئی ویڈیو کلپ آ جاتا ہے، یا پھر کبھی کوئی مولانا بیان کرتے ہوئے وہ ایڈٹ کر دیتے ہیں اس میں، تو وہ کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے. ویسے تو پاکستانی کون ہے، ایکٹریس کون ہے، ایکٹر، یہ تو ہم کو نہیں معلوم ہے. لیکن وہ پاکستانی ڈرامے میں بھی سکھایا کیا جا رہا، توحید سکھائی جا رہی، قرآن سکھایا جا رہا، عبادت سکھائی جا رہی. جتنی زیادہ بربادی ان پاکستانی سیریلوں کی وجہ سے آئی، اتنی زیادہ بربادی ہندوستانی سیریلوں سے بھی نہیں آئی ہوں گی. پورے گھر کے جھگڑے، لڑائیاں، بچیوں کو اچھی طرح ٹریننگ دے رہے، ہاں شادی ہونے والی ہے نا بیٹا، ابھی 2-4 سال میں شادی ہونے والی ہے، ابھی سے ٹریننگ لے لے. بس شوہر سے کیسے بات کرنا، ساس سے کیسے بات کرنا. وہ ایک چھوٹا ویڈیو کلپ دیکھا تھا 2-3 دن پہلے ہی، ہاں غصے میں آیا شوہر، بیوی کو ایک کھینچ کے دیا تھا، انہیں بھی پلٹا کے ایک کھینچ کے دی اس کو. یعنی شوہر کو مارنے کا طریقہ سکھایا پاکستانی سیریلز. شوہر کو مارو، لڑائیاں کرو، جھگڑے کرو، طلاق لے لو، خلا لے لو، اپنی زندگیاں برباد کر لو، جہنم بنا لو اپنے گھروں کو، سب سیکھو لڑائیاں جھگڑے. اللہ رحم کرے. یہ سب چیزیں پاکستانی ڈراموں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے بھی ٹی وی اینکرز رہتے، کوئی پردے میں نہیں نظر آتی، کوئی برقعے میں نہیں نظر آتی، سب بال کھلے، چہرہ کھلا، فل میک اپ کے ساتھ. ہر اینکر بڑے، وہ انہیں مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے شک ہوتا ہے کبھی، اگر کوئی پہلی مرتبہ دیکھتا تو یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کوئی نام و نشان نہیں نظر آتا وہ پاکستانی اینکرز. اور بلکہ اتنا افسوس ہوتا، وہ رمضان کے کبھی کوئی پروگرامز ہوتے ہیں، کچھ عالموں کے پروگرامز ہوتے ہیں، تو شاید چلو بھائی رمضان میں وہ تو بھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے بول کے بیٹھے، تو وہ رمضان کے پروگرامز میں بھی عالموں کے سامنے بھی فل میک اپ اور بے پردگی کے ساتھ، بال کھلے، جیسے ہندوان رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، ان سے بھی بدتر کپڑے پہن کے، ان سے بھی زیادہ میک اپ کر کے یہ پاکستانی اینکرز بیٹھ جاتی ہیں. کیا سیکھ رہے آپ؟ پاکستانی ڈرامہ، پاکستانی سیریلز، پاکستانی چینلز دیکھ کے آپ کو ثواب ملے گا؟ یہ سب بربادی آپ سیکھ رہے. اب بچیوں کے ذہنوں میں کیا آ رہا، ارے وہ تو پاکستان ہے، وہ تو اسلامک کنٹری ہے، وہ تو مسلمان ہے اینکر، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ پردہ نہیں کرتی، اس کے باوجود بھی وہ اتنا اچھا میک اپ کری، اس کے باوجود بھی وہ بالاں کھلے رکھ لی، تو میں بھی تو مسلمان ہوں نا، تو وہ بھی تو مسلمان ہے، میں بھی ایسے رہوں گی. اس کو دیکھ کے اس کا اثر ہو رہا ہے. بہت بہتر ہے ہمارا ہندوستان الحمدللہ پردے کے معاملے میں. خاص طور سے جتنی بے پردگی پاکستان میں ہوتی ہے، جتنی بے پردگی پاکستانی سیریلوں میں، اینکر اور کیا ہے وہ ٹی ویوں میں جتنا بتایا جاتا، اتنی بے پردگی الحمدللہ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمارے عورتوں میں نہیں ہے. ویسی نہیں. ہم تو یہاں پر ہمارے کالجوں میں اگر بے پردگی یا پردے پر پابندی لگائی جاتی ہے، کالجوں میں پابندی لگانے کے باوجود بھی ہماری مسلم لڑکیاں یہاں پر لڑ رہی ہے حکومتوں سے کہ ہم کو پردہ کرنا ہے، وہاں پر کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے. اس کے باوجود بھی بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہیں بے شرم عورتیں، وہ پاکستان کی. ان سے تم انسپائر ہوتے ہو.
ان کے ٹی ویاں، ان کی سیریلز دیکھتے ہو، ان کے ڈرامے دیکھتے ہو. یاد رکھو اس کے علاوہ شعر و شاعری کی مجلسیں بھی، پاکستان کی جو ٹی ویوں میں وہ ڈرامے آتے ہیں نا، اتنی بربادی، اللہ رحم کرے، اتنی بربادی. وہ کیسے بے غیرت ہوں گے ان کے ماں باپ جو اپنی نوجوان لڑکیوں کو پورے میک اپ کے ساتھ بغیر کسی پردے کے ایسے ٹی وی شوز میں بھیج دیتے ہیں. وہاں اینکر بھی بڑا وہ شعر و شاعری، محبت کے، عشق کے پورے گانے گاتے ہوئے وہ بھی رہتا. وہاں پر آئے ہوئے جتنے بھی لوگ وہاں پر مہمان بن کے بیٹھتے ہیں، بہرحال وہ سب بھی دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو. اب ایک دوسرے کے درمیان وہ شعر و شاعری چل رہی ہے، محبت کی باتیں، عشق والی باتیں، شعر و شاعریاں، کیا کیا. ان کا انداز ہی اتنا خطرناک، اتنا خطرناک ان لڑکیوں کا. وہ سلام بھی کرتی ہیں تو صرف اس کے سلام سے اٹریکشن پیدا ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصل میں موضوع الگ ہے لیکن پھر بھی میں یہاں پر واضح کر رہا ہوں کہ جو اٹریکشن پیدا کرنے والی عورت ہے، اپنی طرف کھینچنے والی، مائل ہونے والی، مائل کرنے والی، جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر السلام علیکم، خیریت، کیسے کیسے نخرے. یہ پاکستانی عورتوں کی آواز میں، ان کے انداز میں ہے. یہ سب اثر ہو رہا ہے. مسلمان لڑکیاں جو یہاں پر بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھ کے ان سیریلوں کو، وہ پاکستانی ڈراماؤں کو دیکھتے ہیں، ان سب کا گناہ انہی پاکستان کے ایسے بدکار عورتوں کے کھاتے میں ہوگا جنہوں نے ابھی تک یہ کام سنبھالا ہے اور جو بھی یہ کر رہے ہیں. اچھی طرح یاد رکھ لو. پھر اس کے علاوہ ان کے اگر وہ شادیوں کے بھی ویڈیوز کبھی وائرل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں گندے گندے ڈانس. ہم سمجھتے ہیں پاکستان بڑا پاک ملک ہے، مسلمان پاک و صاف اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. نہیں ہے بھائی، ہوں گے بہت اللہ والے الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، بالکل بھی ہوں گے لیکن بہت کم ہے، بہت کم ہے. زیادہ تر یہی بے پردہ اور گندے، شادیوں میں گندے گندے ڈانس کرتے ہوئے، مولویاں داڑیاں ٹوپیاں لگا کے، کرتا پائجامہ پہن کے، اور ان کا میک اپ جتنا پاکستان عورتوں کے چہروں پہ میک اپ نظر آتا ہے شاید کہ دنیا میں کوئی اور. یعنی ویسے تو مسلمان ہی پوری دنیا میں اگر دیکھیں گے تو میک اپ جتنا زیادہ کرتی ہیں، جتنا زیادہ میک اپ پہ وقت لگاتی ہے، خرچ کرتی ہے، وہ صرف مسلمان ہے. غیر مسلم اتنا نہیں کرتے. چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یورپ کے ہو، امریکہ کے ہو، اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارے ہاں ہوتا ہے، مسلمانوں میں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ پاکستانی سیریلز اور پاکستانی ڈرامہ اور پاکستانی اینکرز کو جب دیکھیں گے تو ایک چیز یہ بھی، اور پاکستان میں جتنے وہ سوشل میڈیا کے ایپس میں، انسٹا وغیرہ میں جو بھی ریلز بنانے والے یا پکوان کے چینلز میں آنے والے جتنے بھی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ صرف اپنے سر کے بالوں کو چھپا کے رکھتی ہیں. ایک طرف ہے بالکل بے پردہ، دوسرے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتی ہیں. وہ پاکستانی عورتیں ہیں کہ صرف سر کے بال نہیں دکھنا جی، باقی سب دکھاؤ، چہرہ دکھاؤ، اپنے جسم کی پوری نمائش کرو، ٹائٹ کپڑے پہنو، ٹائٹ جینز پہنو، اور آئی بروز بناؤ. حالانکہ آئی بروز کے تعلق سے کتنے خطرناک حدیثیں آئی ہوئی ہیں، جہنم میں لے جانے والے عمل ہیں. اور لپسٹک لگاؤ، فل میک اپ کرو، لیکن صرف سر کے بال مت دکھاؤ. یہ عجیب سوچ، الٹی سوچ بن گئی. یہ کس نے سکھایا بھائی؟ یہ کس نے سکھایا کہ صرف سر کے بال چھپانا ہے عورت کے، باقی پورا جسم دکھے تو دکھا، چہرہ دکھے تو دکھا؟ یہ جائز ہے، اسلامی طریقہ ہے؟ یہ بالکل اسلامی طریقہ نہیں ہوتا. اصل میں اٹریکشن کس سے پیدا ہوتا جی؟ سر کے بالوں سے اٹریکشن پیدا ہوتا. خوبصورتی صرف سر کے بالوں میں ہے. کسی لڑکی کو آپ بہو بنانے کے لیے، رشتہ دیکھنے کے لیے چلے آتے، اس کے سر کے بالاں دیکھ لے کے آ جاتے، سر کے بالاں بہت اچھے ہیں، پسند آ گئی ہماری کو لڑکی بول کے آ جاتے، یا چہرہ دیکھتے؟ فتنہ کہاں سے شروع ہوتا؟ اٹریکشن کہاں سے؟ خوبصورتی ہے ہی چہرے میں. جب چہرہ ہی کھلا رکھ لیے، ایسے ایسے ان لوگوں کے انسٹا میں ایسے ایسے لوگ آ جاتے کہ اس کے ہزاروں کے ویڈیوز رہتے، پورے ویڈیوز میں وہ اسکارف باندھنا بھی سکھاتی لیکن سر کا ایک بال بھی نہیں دکھاتی، لیکن باقی میک اپ کرنے کا طریقہ سکھاتی، لپسٹک لگانے کا طریقہ سکھاتی، آئی بروز بنانے کا طریقہ سکھاتی. یاد رکھو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بالکل غلط عمل ہے. ان سے اگر آپ انسپائر ہو کے ہم بھی صرف سر کے بال چھپائیں گے، باقی چہرہ کھلا رکھیں گے، بہت بڑا گناہ ہوگا. یاد رکھو. تو بہرحال میں اصل میں کیا بول رہا تھا، ہمارا وقت جو برباد ہو رہا ہے یہ پاکستانی سیریلز اور ڈرامہ دیکھنے کی وجہ سے، چاہے وہ کون سے بھی سیریلز ہو، کون سے بھی ڈرامے ہو، یہ جائز نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ہمارا وقت کہاں برباد ہو رہا ہے یہ دیکھیں گے تو
चौरस्तों पे ख़ास तौर से हमारे नौजवान गप्पे मारते हुए रातों को 1, 2, 3 बजे तक हमारे नौजवान नज़र आते हैं। हालांकि पुलिस की गाड़ियां घूमते रहती हैं, पुलिस आते हुए पकड़ के ले जाते हैं, उनको क्या है भगाते हैं, गालियां देते हैं, फिर भी नहीं समझते। हमारे नौजवान रातों को जागना, गप्पे मारना, होटलों में सिगरेटां और चाय पीते हुए कितने नौजवान अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात गंवा देते हैं, याद रखो। फिर उसके अलावा बाज़ारों में घूमना, हमारे पास कुछ भी काम नहीं है, चलो जी बाजी आते क्या, एक सहेली को फ़ोन कर लिया, आते क्या, कुछ भी काम नहीं है, खाली ऐसे टाइम पास के लिए जाके आ जाएंगे, चलो थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, घर में दिल नहीं लग रहा, टाइम पास के लिए घरों में बाज़ारों में घूमते हुए हमारा कितना वक्त बर्बाद हो रहा है। फिर उसके अलावा छुट्टियों के दिनों में कितना वक्त बर्बाद होता। हालांकि नौजवानों के पास बहुत वक्त होता, जो पढ़ने वाले हैं, कॉलेज करने वाले हैं, बहुत वक्त होता। छुट्टियां मिले तो क्या समझते, माशाल्लाह छुट्टी मिल गई ना, चलो जाएंगे, अब ननियाल जाएंगे, खाला के पास जाएंगे, मामा के पास, माशाल्लाह जाओ, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर जाके भी तो वक्त का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी नेकी के काम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं मैं आखिर में बताऊँगा, लेकिन वहाँ पर भी जाके सिर्फ घूमना, नहीं तो सो जाना, नहीं तो फिर अच्छा खाना, अच्छा बनाना, बस यही हमारी ज़िंदगी का मकसद रह गया। हाँ, ज़्यादातर हमारे घरों में मेहंदियाँ डालने में वक्त पूरा बर्बाद, एक मेहंदी का कलर उतरता कि नहीं। और एक अच्छी बात है, घर में खूबसूरत बन के रहो, ठीक है, लेकिन गैर ज़रूरी अपना कितना वक्त लग रहा है उसमें, मेकअप करते हुए कितने घंटे लगा दे रहे हैं। करो, अच्छी बात है, घर के हद तक है, करो, गुनाह नहीं है, लेकिन उसी के लिए पूरा वक्त लगा देना, ये कितना बड़ा गुनाह है, याद रखो। उसी के लिए फिर पूरी तुम्हारी सोच, तुम्हारे 24 घंटों में उसी के लिए ज़्यादा वक्त लग गया, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हमारा वक्त बेकार में गुजर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, उसके बाद हमारी हर इबादत में, हमारा दीन ऐसा है, हमारा इस्लाम ऐसा है, याद रखो, एक बड़ी अहम बात बोल रहा हूँ मैं आपको, हमारी हर इबादत में हमको वक्त की अहमियत बताई गई है। हमारा दीन हमको वक्त की अहमियत बार बार याद दिला रहा। नमाज पढ़ते जी, वक्त की अहमियत है कि नहीं है? नमाज आपकी मर्ज़ी, जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, या उसके वक्त शुरू होने के बाद ही पढ़ सकते हैं। वक्त, टाइम देखते रहना पड़ता। मुअज्जिन आज़ान देते, एक एक सेकंड को देखते हैं, जब जमात खड़ी होती है एक एक सेकंड देखते हैं। बराबर 1 बजे नमाज है तो 1 बजते ही नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ। वक्त की कितनी अहमियत है। रोज़ा रखते हैं जी आप, नहीं मौल साहब मैं रोज़ा रमज़ान में नहीं रखूँगा, मेरी मर्ज़ी कभी भी रख लूँगा, चलेगा? नहीं, रोज़े का भी एक महीना है, एक वक्त है। इफ्तारी करते, टाइम देखते, एक एक सेकंड को देखते, कितनी वक्त की अहमियत है। पाबंदी के साथ इसी वक्त में सहरी ख़त्म करना, इसी वक्त में इफ्तारी शुरू करना, कितनी अहमियत है हमारे पास। फिर इसी तरह ज़कात देना है, वक्त है, कब बोले जब नहीं दे सकते। सोने पे, पैसे पे, चांदी पे 1 साल गुजरा, वक्त हो गया, अब दो ज़कात। हज, मौल साहब आप चले आते हो हज को, होता हज? नहीं होता। अब तो पूरा मैदान खाली है, वहाँ पर अरफात का मैदान खाली है, हज के लिए अब नहीं है वक्त, उसका भी एक वक्त है, ज़ुल्हिज्जा के महीने में ही करना है, उसी वक्त में आपको जाना है। तो हर इबादत जब आपको वक्त की अहमियत सिखा रही है, लेकिन हम मुसलमान हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रही वक्त की, टाइम पास की ज़िंदगी गुजार दे रहे, बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार दे रहे, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह के लिए गौर करना, वक्त की कदर हम लोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमको वक्त की इतनी ज़्यादा अहमियत जब हमारी इबादतें बता रही है, तो हम तो हमारे ज़िंदगी के कुछ कीमती, कुछ अहम काम जो होते उसमें भी वक्त की अहमियत नहीं रखते। उसमें एक काम जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम होता है वो शादी। क्या हमारी शादियों में वक्त की अहमियत होती है? हमको सबसे ज़्यादा वक्त बर्बाद होता है शादियों में भी। वक्त बर्बाद हुआ ये एक अलग मसला है, लेकिन शादियां भी टाइम पे नहीं होती ना जी। रोके पे लिखा हुआ होता आफ्टर ईशा, है ना? आफ्टर ईशा किसी की दावत होती? आफ्टर मगरिब अगद, अगर कोई हकीकत में आफ्टर ईशा बोल के है ना भाई, बोल के अगर फंक्शन हॉल में चले गए ना, उन्हें हैरान हो जाता, अरे कार्ड देखना पड़ता, भाई आज की शादी कल है कि मैं गलती से तो नहीं आ गया आज, क्योंकि कोई हाइच नहीं अभी।
آفٹر عشاء قاضی صاحب آ کے انتظار کرتے، جھگڑے بھی ہوتے، کئی جھگڑوں کو میں دیکھا، قاضی صاحب کو جو عقد پڑھانے والے ہیں ان کو جو وقت دیے انہوں وقت پہ آ کے بیٹھ جاتے، دولہا کہاں ہے میاں؟ نہیں ابھی حمام میں ہے نہا رہا، انہیں ابھی تیارش نہیں ہوا، بیچارے قاضی صاحب آ کے بیٹھ گئے کیونکہ انہوں ٹائم کے پابند تھے، انہیں ابھی نہانے میں چھے۔ کہاں ہے جی؟ ہم آ گئے دعوت میں، دلہن کہاں ہے؟ نہیں دلہن میک اپ بیوٹی پارلر کو گئی نا، ابھی تو وہ 11 بجے 12 بجے رات کو آئیں گی۔ کہاں ہے وقت کی پابندی ہمارے پاس؟ کہاں ہے وقت کی پابندی؟ عشاء کے بعد فضول کام مت کرو، کتنی حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشاء کے بعد سو جاؤ، آرام کرو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی ایک شادی بتا سکتے ہیں جو رات تمام ہوئی ہو، راتوں کو جاگتے ہوئے فجر کی نماز چھوڑ کے ایسی شادیاں ہوئی ہو؟ ایک ثبوت دکھا سکتے؟ آج تو ہم بولتے ہیں ارے نہیں مول صاحب، جتنی دیر سے ہوگی اتنی شان ہوگی، وہ ہماری شان کے خلاف ہے، وہ ہماری عزت کے خلاف ہے۔ جو شادی عشاء میں ہی دعوت ختم ہوتی ہو، 9-10 بجے دعوت ختم ہوتی ہو، وہ ہماری شان نہیں ہے۔ وہ تو گاؤں والے نا مول صاحب، ان لوگ کر لیتے جلدی جلدی دعوتیں، ہم شہر والے ہیں، یہ بھی فخر ہے ہم کو کہ ہماری دعوت 12-1 بجے رات کو شروع ہوتی ہے۔ راتوں کو سج کے سنور کے 1 بجے رات کو دلہنوں کو لے کے، اپنے گھر والوں کو لے کے، اپنی نوجوان بچیوں کو لے کے گاڑیوں میں پھرنے والوں کو، ہزاروں لوگوں کو دیکھتا ہوں رات کے 1-2 بجے۔ تمہاری شان، تمہارے شہر میں رہنے کی فخر ایک مرتبہ تول کے دیکھ لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر تمہاری شان ہو گئی، اللہ کے رسول سے بڑھ کر تمہاری عزتیں ہو گئی، جو آج بڑے فخر سے بول لیتے ہو راتوں میں دعوتیں کرتے ہوئے، فجر میں مردوں کی طرح سوتے ہوئے۔ یہ اسلام ہے۔ تو میں کیا بول رہا تھا؟ وقت کی اہمیت شادی میں بھی نہیں ہے۔ جس کی شادی طے ہوئی جس وقت پر، وہ اس وقت پر پہنچتا ہی نہیں، تو شادی میں بھی نہیں ہے ہماری تو۔ اور اس کے علاوہ وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ وقت پر توبہ کرو تو ہی قبول ہوگی، توبہ بھی وقت پر نہیں کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ کیسے؟ ایک واقعہ نکالو، سورہ یونس آیت نمبر 90۔ کیا ہے یہاں پر؟ فرعون کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرعون کیا کرا؟ جیسے ہی بنی اسرائیل دریا پار کر کے نکل گئے، ان کے پیچھے گیا۔ ہم کئی مرتبہ سنے ظلم کرنے کے ارادے سے گیا، لیکن جب دریا میں ڈوب رہا تھا تو وہ بھی کلمہ پڑھا، فرعون بھی کلمہ پڑھا، وہ بھی میں مسلمان ہوں بول رہا، میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، جو بنی اسرائیل ایمان لائے اس رب پر میں بھی ایمان لاتا ہوں بول کے بول رہا، میں بھی مسلمان ہوں بولا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہتا ہے؟ آلآن، آج، اب؟ اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے آلآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اب ڈوبتے وقت تجھے یاد آیا اللہ، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تیرے پاس وقت بہت تھا توبہ کرنے کا، تیرے پاس مہلت دیا گیا تھا، تجھے مہلت دی گئی تھی، تیرے پاس وقت تھا کلمہ پڑھنے کے لیے، تجھے دعوت دی گئی، توبہ کر سکتا تھا، لیکن آلآن، آج ایمان لا رہا ڈوبتے ہوئے۔ تو توبہ بھی اگر آپ وقت پہ نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں اس پر؟ جب موت کے فرشتے کو انسان دیکھتا ہے، جب روح قبض ہونے لگتی ہے، غرغرے کی شکل میں جب انسان موت کی حالت میں آخری لمحات میں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اگر کوئی توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ قیامت کی نشانیاں دیکھنے سے پہلے اگر توبہ قبول کر لیا تو ٹھیک، نشانیاں دیکھنے کے بعد توبہ کرا تو قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح علماء ان حدیثوں کو، ان آیتوں کو سامنے رکھ کے ایک باریک بات کہتے ہیں، وہ یہ ہے جس کی زندگی کی امید ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔
مثال کے طور پر ڈرنے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے، یاد رکھو اس چیز کو. اگر کسی کے بارے میں ٹیسٹ کرانے کے بعد رپورٹ میں یہ آیا کہ کینسر 3rd سٹیج میں یا 4th سٹیج میں ہے، ان کی کڈنیاں خراب ہو چکی ہیں، آخری سٹیج میں ہے، بس یہ کچھ ہی دن کے مہمان ہے، جیسے بول دیتا نا ڈاکٹر اب یہ کیا ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں. تو جب موت سامنے آنے کے بعد اب مرنا ہی ہے، اب میرے لیے زندگی کی کوئی امید نہیں ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اس توبہ کو قبول نہیں کرتا. کیا پتا کہ کل ہم کسی بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں شریک ہو، ہمارا رپورٹ بھی یہ نکلے کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے، اس وقت تم توبہ بھی کرو، اللہ قبول نہ کرے تو. ہم کیا سمجھتے ہیں ارے زندگی ابھی لمبی ہے مول صاحب، بوڑھے ہونے کے بعد مرنا ہے، ابھی تو انجوائے کرنا ہے، ابھی تو خوشیوں کے دن ہیں، ابھی تو جوانی کے دن ہیں. کیا پتا کس کی رپورٹ میں کب کینسر نکل جائے، کیا پتا کس کی بیماری کب کیسے لگ جائے. موت یعنی موت ایک ہی نہیں ہوگی، سامنے آ گئی موت، اب مجھے مرنا ہے، اب میں توبہ کروں، اللہ اگر قبول نہ کرے تو بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا. اس لیے اب بھی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، وقت ہے تب توبہ کر لو، اچھے ہیں، صحت ہے تب توبہ کر لو. اب اس کے بعد کچھ حدیثوں کو بھی دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 ایسی نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے کے شکار ہیں، ان میں سے ایک ہے صحت اور دوسری ہے فراغت. صحیح بخاری کی روایت. اکثر لوگ دھوکے کے شکار ہیں، مطلب اس کی اہمیت ہی نہیں معلوم، دھوکے کی زندگی گزار رہے. 2 نعمتوں میں کیا؟ صحت، اچھی صحت ہے، الحمدللہ صحت اچھی ہے، نفل روزے بھی رکھ سکتا ہوں، صحت اچھی ہے، فرض روزے بھی رکھ سکتا ہوں، صحت اچھی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا سکتا ہوں، صحت اچھی ہے، دعوت دین کا کام کر سکتا ہوں، صحت اچھی ہے، قرآن پڑھ سکتا ہوں، صحت اچھی ہے، سیکھ سکتا ہوں علم، صحت اچھی ہے، کیا کیا نیکی کے کام نہیں کر سکتا. لیکن جب بیمار ہو جائیں گے اب ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں ہوگا، بیماری لگ جاتی طہارت بھی نہیں رہتی، بیماری لگ جاتی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. کتنے لوگ ہیں مول صاحب شوگر ہے اب روزہ نہیں رکھ سکتا. تو صحت اچھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں. صحت اچھی ہے تو اس صحت کا فائدہ اٹھاؤ، اچھے کام کرو، نیک کام کرو، لیکن تم دھوکے میں ہے. ابھی میں جوان ہوں، ابھی صحت اچھی ہے بول کے تم برائیاں کر رہے ہو. اور دوسری بڑی نعمت جس میں اکثر لوگ دھوکے کے شکار ہے وہ ہے فراغت، فرصت. ہے میرے پاس بہت فرصت، لیکن میری زبان سے نہیں مول صاحب فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. اگر سوچ کے دیکھیں گے تو جیسا کہ میں پہلے گنایا کتنا ہمارا ٹائم برباد ہو رہا، اس ٹائم کو اگر پکڑ کے رکھتے، فون لگانے سے پہلے یہ سوچ کے کہ نہیں مجھے اب 10 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرنا، مجھے 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرنا، کیونکہ مجھے اگر میں فون پہ 1 گھنٹہ بات کر لوں تو میرا وقت برباد ہوگا. اگر اس وقت کو بچا کے میں اگر کوئی اچھا کام، نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں تو برابر کر سکتا ہوں. یہ سوچ کے اس ڈر سے اگر کوئی فون کرے، بات کرے، موبائل نکالنے سے پہلے کہ نہیں مجھے اتنے بجے موبائل رکھ دینا ہے، بس مجھے نیوز دیکھنا ہے یا پھر کوئی سوشل میڈیا کا ایپ دیکھنا ہے، کچھ بھی دیکھنا ہے، واٹس ایپ دیکھنا ہے، دوستوں کے میسیجز دیکھنا ہے، پہلے سے سوچ کے کہ یہ وقت کی پابندی مجھے کرنا ہے، بس میں اتنی دیر دیکھوں گا، اس کے بعد موبائل میرا بند. رات کو سونے سے پہلے کہ روزانہ مجھے رات میں 10 بجے 9 بجے 11 بجے ٹارگٹ ہو کے اسی وقت مجھے سونا ہے، بس اس کے بعد مجھے سونا نہیں ہے. اس سے پہلے ہی مجھے سو جانا ہے، اس کے بعد نہیں جاگنا ہے. مجھے یہ ایک ٹارگٹ، یہ ایک پابندی وقت کی. مجھے فجر میں جاگنا ہے، اتنے بجے جاگنا ہے، جاگنے کے بعد یہ نماز پڑھنا ہے، نماز کے بعد ایک 10 منٹ کیوں نہیں ہوتا قرآن پڑھنا ہے، اس کے بعد مجھے ایک ترجمہ پڑھنا ہے، شام میں حدیث پڑھنا ہے یا بچوں کو پڑھانا ہے. کچھ تو بھی ٹارگٹ ہے کیا ہمارے پاس؟ وقت کی کوئی اہمیت ہے کیا ہمارے پاس؟ وقت کی پابندی کے لیے کوئی شیڈیول بنا کے رکھے کیا؟ یہ ٹائم پہ مجھے یہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس ٹائم پاس کی زندگی گزار رہے. نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لیے تم دھوکے میں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث حاکم میں ہے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو فراغت سے پہلے، خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ 5 چیزیں. پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. موت کبھی بھی آ سکتی.
اب یہاں کھڑا ہوں، گھر جاؤں گا صحیح سلامت نہیں معلوم ہے، زندہ ہوں غنیمت سمجھو بس. ایسے نیکیاں کرو، ایسے نیکیاں کرو کہ موت جب بھی آئے خوشی سے موت کا فرشتہ آئے میرے پاس، خوشی سے میں اللہ کے پاس چلے جاؤں، بس مجھے غم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ تھوڑا سا واپس جاؤں گا، نیک کام کر لوں گا، اللہ یہ بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ افسوس کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. موت کا فرشتہ آیا، الحمدللہ خوشی سے میری روح نکل کے موت کے فرشتے کے پاس چلے جائے. اللہ کو دیکھنے کا، اللہ سے ملاقات کا، اللہ کے دیدار کا ہمیشہ انتظار رہے، اتنی نیکیاں رہے کہ امید رہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں مروں گا تو انشاءاللہ میرا حشر اچھا ہی ہوگا. اس امید کے ساتھ زندگی گزارو. کب گزاریں گے؟ جب ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ہوں گی، جب ہم وقت کو صحیح استعمال کریں گے. وقت پورا برباد کر لیے، موت کا فرشتہ آ گیا تو ڈر گئے، جسم کے اندر روح چھپ جاتی ہے، نکلنا ہی نہیں چاہتی، فرشتے زبردستی نکال لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں یہاں پر؟ زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، یہ مت سمجھو کہ میں ابھی جوان ہوں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، اب بیچ موت آتی. کیا جوان لڑکیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھے؟ جوان لڑکوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھے؟ کبھی بھی آ سکتی ہے موت. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحت کو بیماری سے پہلے، ابھی میں بولا صحت اچھی ہے، جتنی نیکیاں کر سکتے کر لو، نفل روزے رکھ سکتے رکھ لو، نفل نمازیں پڑھ سکتے پڑھ لو، ابھی بیماری کب آ جاتی کیسے آ جاتی نہیں معلوم. غنیمت سمجھو صحت کو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے، کا مطلب اب جتنا بھی خالی وقت تمہارے پاس ہے مصروف ہونے سے پہلے پہلے. مصروفیت کبھی بھی دیکھیے، خاص طور سے کالج کے لڑکیاں، شادیاں ہونے سے پہلے، لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، شادی ہونے سے پہلے بہت خالی وقت رہتا، فرصت بہت رہتی. شادی کے بعد اتنی فرصت نہیں رہتی. ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی شادی کے بعد بھی اگر کوئی بول سکے نہیں جی شادی ہوئی ابھی فرصت نہیں ہے، تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھتے ہوئے چلے جاؤ، تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھتے ہوئے چلے جاؤ، آپ کو خود سمجھ میں آتا. اب اگر 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، تو یاد رکھو جب تمہارے پاس بچے ہی نہیں تھے ٹائم تھا کہ نہیں تھا. جب 1 بچہ تھا تو اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑا، 2 بچے تھے اس کے لیے اور زیادہ ٹائم نکالنا پڑا، 3 بچے تھے اس کے لیے اور زیادہ ٹائم نکالنا پڑا. مطلب یہ ہے کہ جب 3 بچے تھے تو جتنا ٹائم نکال رہے ان کے لیے، جب 3 بچے نہیں تھے تو وہ وقت تو خالی تھا نا جو آج 3 بچوں کے لیے نکال رہے. شوہر ہے، ساس ہے، سسرال ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. لیکن جب شادی نہیں ہوئی تھی تو شوہر بھی نہیں تھا، ساس بھی نہیں تھی، سسر بھی نہیں تھا. تو اب جو ان کے لیے کام کر رہے سسرال میں آ کے، اتنا وقت تو شادی سے پہلے تھا ہمارے پاس تھا. تو پھر وہ وقت کہاں گزارے؟ اگر ہم اس طرح سوچیں گے نا تو ہمارا وقت کتنا برباد ہوا ہم کو سمجھ میں آتا. تو آنے والے ہماری نسل جو ہے، ہمارے بچے جو ہے، ان کو اس طرح سمجھا کے یہ حدیثیں سنا کے وقت کی اہمیت بتاؤ. بیٹا آج تمہارے پاس وقت ہے، کل اتنا وقت نہیں رہے گا، یاد رکھو. پھر اس کے علاوہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جوان ہیں ابھی سے نیکیاں کر لو، ابھی سے اچھے کام کر لو. مالداری کو غریبی سے پہلے، مال ہے تو الحمدللہ خیرات کرو، صدقہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ کل فقیر بنا دے، غریب بنا دے، اس لیے اس کا بھی صحیح استعمال کر لو. اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت کو اہل جنت جو ہے نا ایک چیز پہ حسرت کریں گے. ہم سنتے ہیں نا جی ہمیشہ، کیا جنت میں جانے کے بعد کسی کو کوئی پریشانی رہے گی؟ نہیں. جنت کے بارے میں سنتے ہیں جنت میں جانے کے بعد کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حسرت رہے گی، ایک افسوس رہے گا جنت میں جانے کے بعد بھی. وہ کون سا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت میں اللہ کے ذکر کے بغیر ہم گزارے تھے اس وقت کے تعلق سے اہل جنت کو افسوس ہوگا. صحیح ترغیب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی بھی افسوس کریں گے، کاش کہ جو ہم دنیا میں ٹائم پاس کرے تھے نا، کاش کہ وہ ٹائم پاس نہیں کرتے، کاش کہ وہ وقت بھی صحیح استعمال کرتے تو بہتر تھا. یہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو بھی افسوس ہوگا. اس کے بعد جو شخص بھی سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے اس کے لیے جنت میں باغ لگا دیا جاتا ہے. جب ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث سنے تو کہنے لگے کتنے ہی باغ ہم نے ایسے ہی گنوا دیے. ان کی سوچ کیسی تھی؟
حدیث میں یہ آیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنے سے جنت میں باغ لگتا ہے، تو ہم کتنے جنت کے باغوں کو گوا دیے، یعنی کتنا ٹائم ویسٹ کر دیے۔ اس ٹائم میں اگر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیتے تو کتنے باغ لگ جاتے ہیں ہماری جنت میں۔ یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی فکر تھی۔ تو یاد رکھو یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بڑا ہی قیمتی ہے۔ اور ایک مرنے والے انسان کے پاس، کسی کے لاش کے پاس جا کے آپ ٹھہریں گے نا، تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھو، میں لاش کے پاس، میں کسی مرے ہوئے انسان کے پاس، مردے کے پاس، کسی کے ڈیڈ باڈی کے پاس ٹھہرا اور میں وہاں جا کے سبحان اللہ بولا، اگر میں وہاں پر جا کے الحمدللہ بولا، اگر میں وہاں پر جا کے استغفر اللہ بولا، تو کیا ایک سبحان اللہ وہ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ ایک الحمدللہ وہ بول سکتا؟ نہیں بول سکتا۔ اس کے پاس نہیں ہے ٹائم، ختم ہو گیا اس کے پاس۔ لیکن میرے پاس ٹائم ہے، میں اب بول سکتا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں بول سکتا ہوں، جو کہ 10 سیکنڈ میں ختم ہو گیا۔ لیکن میرا بھائی جو ابھی مر گیا وہ نہیں بول سکتا۔ میں اپنے لیے ابھی بھی جنت میں باغ لگا سکتا ہوں، لیکن جو مر گیا وہ ابھی نہیں لگا سکتا۔ تو اس لیے سوچنا ہے اس زندگی کو، ان لمحات کو، اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ تو یاد رکھو ایک ایک لمحہ اس زندگی کا بڑا ہی قیمتی ہے۔ تو ایک حدیث، اس حدیث کی توجیہ کرتے ہوئے بھی علماء کتنی بڑی اہم بات ہم کو سمجھاتے ہیں، ذرا غور کرو۔ ہم جب بیت الخلاء جاتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو دعا سکھائی گئی۔ ٹوائلٹ سے جب نکلتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں جی؟ غفرانک۔ مطلب کیا ہے جی اس کا؟ اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں، ہے نا؟ غفرانک، اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ یہ دعا کیوں سکھائی گئی ہوں گی؟ انسان حمام میں گیا، اپنی ضرورت کے لیے گیا، ضرورت سے فارغ ہوا، باہر نکلا، اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہا، کیا وہ گناہ کر کے آیا؟ نہیں نا۔ تو پھر یہ دعا کیوں سکھائی گئی؟ اس کی توجیہ کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بات علماء کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، ہمیشہ ذکر کرتے تھے۔ اس لیے دیکھتے ہیں کہ کپڑے پہننے کی دعا، سو جانے کی دعا، نیند سے جاگنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، سواری کی دعا، گھر میں داخل ہوئے تو دعا، کتنی دعائیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے۔ لیکن اللہ کا ذکر حمام میں کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر حمام میں اپنے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئے، اتنی دیر کیونکہ ذکر نہیں کرے، اس لیے حمام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے، کیونکہ اللہ اتنی دیر میں ذکر نہیں کر سکا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، افسوس تھا کہ اتنی دیر میں ذکر نہیں کر سکا۔ ہم کو بھی کبھی یہ فکر ہوتی ہے؟ ہماری زبانوں پہ ذکر کتنا ہوتا ہے، ہماری زبانوں پہ غیبتیں کتنی ہوتی ہیں، ہماری زبانوں پہ چغل خوریاں کتنی ہوتی ہیں، گالیاں کتنی ہوتی ہیں ہماری زبان پہ۔ اپنے آپ سے سوال کرنا، اللہ کے رسول کی فکر کیسی تھی اور ہماری فکر کیسی ہے؟ تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 4 سوال ہوں گے۔ ایک حدیث میں 5 سوال کا ذکر آیا، ایک حدیث میں 4 سوال ہوں گے۔ زندگی کیسے گزارا، اپنے علم پہ عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جسم کس کام میں کھپایا۔ ترمذی کی روایت ہے، یہ ترمذی میں روایت موجود ہے، جسم کہاں کھپایا، زندگی کہاں گزار کے آیا۔ اللہ بچپن تو بس کھیل کود میں گزر گیا، جوان ہو گئے، کالج میں چلے گئے، اس کے بعد شادیاں ہو گئی، اس کے بعد بیوی، بچے، شوہر، ساس، خدمات، گھر کے کام کاج، بڑے ہو گئے بچے، ان کے پڑھائی کا ٹینشن، ان کے لیے کمانا جمانا، محنت کرنا، گھر بنانا، بوڑھے ہو گئے تو پھر پوتے نواسیاں، اللہ اسی میں زندگی گزر گئی۔ بس یہی جواب دیں گے۔ اللہ نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ملا، قرآن سمجھنے کا ٹائم ملا، آیتیں یاد کرنے کا ٹائم، کچھ بھی ٹائم نہیں ملا اللہ۔ تو اللہ کل قیامت کے دن زندگی کے تعلق سے سوال کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے تو اسے ضرور لگا لینا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ یہ حدیث بھی وقت کی اہمیت بتا رہی ہے۔
کیا قیامت قائم ہو جائے، حساب کے لیے ٹھہرنا ہے، اتنی دیر میں تمہارے ہاتھ میں اگر پودا ہے کوئی، اسے لگانے کا تم کو ٹائم ملتا ہے تو لگا لو، یہ بھی نیکی کا کام کر لو، لیکن وقت کو ضائع مت کرو۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیشہ قرآن پڑھو، ہمیشہ ذکر کرو، ہمیشہ نماز پڑھو، نہیں، نیکی کا کون سا بھی کام کرو، کم از کم ایک پودا ہی لگا لو، ایک جھاڑ لگا لو، ایک درخت لگا لو، یعنی کوئی بھی نیکی کا کام کرو، لیکن اس زندگی کا، اس وقت کا صحیح استعمال کرو، اچھے کاموں کے لیے، غلط کاموں کے لیے نہیں۔ یہ حدیث سے بھی ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات اور دن تجھ پر عمل کر رہے ہیں، تو بھی ان میں عمل کر لے۔ کیا بول رہے ہیں؟ رات اور دن تجھ پہ عمل کر رہے، مطلب تیرا ایک دن بھی کٹ رہا ہے، تیری ایک رات بھی کٹ رہی ہے، تجھ پہ عمل کر رہے، رات دن تو ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں، وہ عمل کرتے جا رہے تیری زندگی پہ، تو بھی اس رات اور دن میں عمل کر لے، نیکی کا کام کر لے، اچھا عمل کر لے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ حدیثیں دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ اس میں نہ وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز نقص اور حسرت و ندامت کا باعث بنے گی۔ اگر اللہ چاہے تو انہیں معاف کرے گا اور اگر اللہ چاہے تو ان کی گرفت کرے گا۔ مسند احمد کی روایت۔ کیا بات سمجھ میں آئی جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی بھی مجلس میں، حالانکہ مجلس کی فضیلت میں پچھلے ہفتے میں ایک حدیث، لمبی حدیث سنایا آپ لوگوں کو، نیکی کے مجلس، نیک لوگوں کی مجلس کا فائدہ کیا ہوتا، اگر آپ کو یاد نہیں ہے یا پھر آج آئے ہوئے لوگ جو پچھلے ہفتے نہیں آئے تو یاد رکھ لو، حالانکہ کئی مرتبہ آپ لوگ وہ حدیث سنے، لیکن اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملا۔ کیا کہ فرشتے جن مجلسوں کو، لمبی حدیث ہے لیکن مختصر یہ ہیں کہ فرشتے جن مجلس والوں کو ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں اللہ کے پاس، جو مجلس خیر کی مجلس، دین کی مجلس، اجتماع کی مجلس، قرآن سننے سنانے کی مجلس، اللہ کے بارے میں، اللہ کے قرآن پر غور کرنے والی مجلس، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈنے کے بعد فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کی معافی کا اعلان کرتا ہے تو ایک فرشتہ کیا بولتا، اللہ ایک آدمی ان میں ایسا تھا جو اس مجلس میں بیٹھنے کی نیت سے نہیں تھا، بس چلتے چلتے دیکھ لیا بھائی کہیں پر تقریر ہو رہی، کہیں پر بیان ہو رہا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں بول کے بیٹھ گیا، اللہ تو سب کو معاف کر دے رہا، لیکن اس میں بغیر نیت کے ایک آدمی آ گیا تھا، اس کا کیا؟ اللہ کیا بولتا، یہ مجلس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس میں بغیر ارادے سے بھی آ کے بیٹھنے والے کی بھی گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایسی مجلس جو خیر کی، نیک لوگوں کی، دینداروں کی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے والوں کی مجلس، قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا باعث بنے گی، جیسا کہ یہ مجلس ہے الحمدللہ۔ اب پتہ نہیں ایسی مجلس میں بیٹھنے والے، اس مجلس میں بیٹھنے والے ان لوگوں کا قیامت کے دن کیا ہی بہتر اجر ہوگا، کیونکہ سامنے حدیث ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں، ہم اچھی امید بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں ایسی مجلس میں بیٹھنے کا کتنی مرتبہ موقع ملا، کتنی مرتبہ بیانوں کو سننے کا موقع ملا، کتنی مرتبہ اجتماعوں کو جانے کا موقع ملا، کتنی مرتبہ ہم اجتماعات اٹینڈ کریں، اور کتنی مرتبہ فرشتے آ کے میرا نام لے کر اللہ کے پاس گئے، کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کرا، کتنے فرشتے میرے لیے گواہ بنے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، کیا ہی خوش نصیب لوگ ہیں جو ایسی مجلسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، بار بار شریک ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ مجلس جو کہ ابھی یہ حدیث ہم پڑھے، دوستوں کی مجلس، فنکشنوں کی مجلس، شادیوں کی مجلس، چورستوں پہ، ہوٹلوں پہ، نکڑوں پہ ملنے والی مجلس، بازاروں پہ ملنے والی مجلس، فنکشن ہالوں میں بیٹھ کے جو باتیں کرنے والی مجلس، اس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر ہوا، نہ کوئی قرآن کی آیت سنائی گئی، نہ سنی گئی، نہ کوئی اللہ کے رسول کی حدیث کوئی سنائے، نہ ہم سنے، نہ ہم پڑھے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، جو مجلس بھی جس میں اپنا ذکر نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، جو مجلس بھی جس میں اللہ کے رسول پر درود نہیں، بتاؤ
شادی کی مجلس میں جا کے بیٹھنے کے بعد جب رشتہ دار ملتے ہیں، فرینڈس ملتے ہیں، کالج میں جانے کے بعد جہاں فرینڈس ملتے ہیں، سہیلیاں ملتی ہیں، اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہوں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، کم از کم اللہ کا نام تو بھی لیتے ہوں گے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایسی مجلسیں جن کے لیے قیامت کے دن حسرت ہوگا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، ایسی مجلسیں ہم اٹینڈ کریں، غیبتوں والی مجلسیں، تو آپ خود سوچنا اب وہ مجلسیں کیوں اٹینڈ کریں گے؟ وہ مجلسیں جہاں غیبتیں ہوتی ہیں، جہاں صرف دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، وہ مجلسیں کون اٹینڈ کریں گے؟ کس لیے اٹینڈ کریں گے؟ جن کا تعلق دنیا پرست لوگوں سے ہوتا ہے، جن کا تعلق دیندار لوگوں سے نہیں ہوتا، تو وہ لوگ انہی مجلسوں کو اٹینڈ کریں گے جو غلط مجلسیں ہیں۔ لیکن جن کا تعلق دیندار لوگوں سے ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کو ملتی، تو اب یہ مجلس بھی آپ کے سامنے ہے، یہ مجلسیں بھی آپ کے سامنے ہیں، اس مجلس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے ہے، اس مجلس کا نقصان بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کون سی مجلسیں زیادہ ہو؟ آپ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ۔ کون سی مجلس میں جانے سے آپ کا وقت زیادہ گزرا، اس وقت کا فرشتے گواہی دے کر، فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ اور کتنی ایسی مجلسیں ہیں جن میں بیٹھ کر ہمارا وقت برباد ہوا، وہ بھی تو گواہی دیں گے فرشتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث بنے گی، اور اللہ چاہے تو انہیں معاف کرے گا، اور اللہ چاہے تو ان کو پکڑ بھی لے گا۔ اے میرے بندے، فلاں مجلس میں تو کیوں بیٹھا تھا؟ بلکہ مجھے ابھی ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے، مجلس کی بات جب ہوتی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 140 نکال کے دیکھ لو، ایک مجلس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کا مختصر مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو لوگ ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا، ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو۔ اور اگر تم ایسی مجلسوں میں بیٹھو گے، تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوگے۔ جب تک کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والی، غلط باتیں، غلط کام کرنے والی جو مجلس ہیں، ان میں اگر تم شریک ہو گئے، اتفاق سے شریک ہو گئے، تو وہاں سے اٹھ جاؤ، بول رہا اللہ تعالیٰ، وہاں مت بیٹھو، وہاں مت رہو ان کے ساتھ، نکلو وہاں سے، واپس چلو۔ جب تک کہ وہ اللہ رسول کی باتیں نہ بولنے لگ جائے، تم ان کے پاس مت بیٹھو۔ اگر بیٹھے تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، تم سب برابر ہے، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ وہ کون سی مجلس ہو سکتی ہے؟ یہ تو وہ مجلس ہو سکتی ہے جس شادی میں بینڈ لگایا گیا، جس شادی میں مرفے لگائے گئے، جس شادی میں ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، جس شادی میں بے پردگی ہو رہی ہے، جس شادی میں دوست شراب پی کے آ رہے ہیں، جس شادی میں حرام سود کا کھانا لے کے آ کے کھلایا جا رہا ہے۔ ایسی شادیاں جو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی آیتوں کی مذاق اڑانے والی شادیاں ہیں، جن شادیوں میں ناچنے والیوں کو لا کے نچایا جا رہا ہے، ڈانس کیا جا رہا ہے، ایسی شادیوں میں اگر تم چلے گئے، نہیں معلوم تھا، تو بھی واپس چلو، واپس نکلو۔ اگر نہیں آ گئے نہ بول کے بیٹھ گئے، کھا لیے، تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، وہ نچانے والوں میں اور تم شریک ہونے والوں میں کوئی فرق نہیں، بول رہا۔ تو وہ وقت جس مجلس میں تم جتنا وقت دیے، وہ وقت کل قیامت کے دن تمہارے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بنے گا، اور اللہ چاہے تو اس مجلس میں جانے کی وجہ سے اللہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ کیا ہی بہترین موقع ہے آپ کے سامنے کہ دین کی مجلسوں میں بیٹھتے، اجتماعات کی مجلسوں میں بیٹھتے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ تو بہرحال اب بات آخری میں آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، کل قیامت کے دن جیسا کہ یہ حدیث سنیں، اور ایسی بری مجلسیں، ایسے غلط کام والی مجلسوں میں جانے کی ضرورت ہم لوگوں کو کیوں پڑتی ہے؟ ہمارے دوستوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے۔ تو دوستوں کے تعلق سے ایک بات سن لو، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 27-28، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اور اس دن ظالم لوگ
ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج جن دوستوں کی وجہ سے، جن رشتہ داروں کی وجہ سے تم جن مجلسوں میں بیٹھ کے یا جن غلط کاموں میں پڑھ کے جن اوقات کو فضول میں گزار دیتے ہو، کل قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے گا کہ کاش اللہ اس کو میں دوست نہیں بناتا، فلاں کو سہیلی نہیں بناتی تو اس کے ساتھ جانا نہیں پڑتا، اس کے ساتھ بیکار میں وقت گزارنا نہیں پڑتا۔ میرا کتنا اچھا وقت تھا، سہیلی نے فون کر دیا چلو بازار بول کے نکل گئے، کتنے گھنٹے میرے لگ گئے۔ اللہ کاش کہ وہ سہیلی کو میں سہیلی نہیں بناتی تو اچھا تھا، کاش کہ وہ دوست کو میں دوست نہیں بناتا تو اچھا تھا۔ جو دوست مجھے ہوٹلوں پہ، نکڑوں پہ، بازاروں پہ لگا دیا، وہ سہیلی، وہ دوست مجھے فونوں پہ گھنٹے گھنٹے بات کرتے ہوئے میرے وقت کو برباد کر دیے، اللہ کاش اس کو دوست نہ بناتا تو اچھا تھا۔ قیامت کے دن یہ افسوس ہوگا، افسوس ہوگا۔ تو یہ برے دوست ہیں، یہ بری مجلسیں ہیں، یہ غلط دوستی ہیں جو ہمارے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی واضح کر دیا، اس لیے ایسے دوستوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اب فرصت کے لمحات کو ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ جتنی غلط جگہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنے دن کا ایک شیڈیول بنا لو، پہلے سے ایک پلاننگ رکھو اپنی زندگی کی، کون سے وقت مجھے جاگنا ہے، کب نماز پڑھنا ہے، کب قرآن پڑھنا ہے، کب ذکر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دنیا میں جی رہا ہوں تو مجھے دنیا کے کام بھی کرنا ہے، کتنا وقت پکوان کے لیے لگانا ہے، کتنا وقت کوئی چیز خریدنا ہے تو خریدنے کے لیے لگانا ہے، رشتہ دار بھی ہے تو بات بھی کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی میں بات بند کر دوں گا، نہیں، تعلقات بھی رکھنا پڑتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، فون کے لیے کتنا وقت، ماں کے لیے کتنا وقت، بہن سے بات کرنے کتنا وقت، فون پہ کتنا وقت مجھے لگانا ہے، نیوز بھی دیکھنا ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے کتنا وقت لگانا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت پہلے سے آپ طے کر کے رکھ لو، بچے ہیں تو بچوں کے لیے کتنا وقت، بچوں کو پڑھانے کے لیے کتنا وقت، اس کے بعد میرے اپنے لیے، جب میں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی تو پھر اس کے بعد میرے بچے، میرے رشتہ دار، میرے ساتھ کوئی آنے والے نہیں ہیں، تو میرا جو بچا ہوا وقت ہے اس وقت کو اگر میں صحیح کاموں میں، اچھے کاموں میں استعمال کروں تو یہی وقت مجھے کل قیامت کے دن فائدہ دینے والا ہے۔ تو وہ وقت میں کتنا ذکر کے لیے نکالوں، کتنا نفل نمازوں کے لیے نکالوں، کتنا نفل روزوں کے لیے نکالوں، اس کے علاوہ صرف نماز روزہ ہی خیر کا کام، اچھا کام نہیں، اس کے علاوہ اچھے کام بہت سارے ہیں، جیسا کہ قرآن حفظ کرنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس وقت بچا ہوا ہے، روزانہ ایک آیت، ایک سورہ چھوٹا چھوٹا پیچھے سے اگر ایک 30ویں پارے سے اگر میں نکال کے پڑھتا چلے جاؤں، کتنے سورے مجھے یاد ہیں، ایک کے بعد ایک پیچھے ہم سورے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ حدیثوں میں جتنے اذکار صبح شام کے بتائے گئے ہیں ان اذکار کو ہم یاد کرنے والے بنیں، دعائیں جو یاد کرنے کی ہیں وہ دعاؤں کو یاد کر لیں، تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے کر کے۔ ٹھیک ہے، آج کتنی نفل نمازیں پڑھے، کل سے ایک 2 رکعت زیادہ پڑھنے والے بنے، کل سے ایک تہجد کی نماز زیادہ پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ وقت کا صحیح استعمال، آپ ایک پلاننگ بناؤ، ایک پلاننگ کے تحت آپ کام کرو۔ اس کے بعد صورتیں یاد ہو گئی تو کم از کم مجھے دعوت دین کا کام بھی تو کرنا ہے۔ میرے ماحول میں، میرے معاشرے میں، میرے سوسائٹی میں، میرے رشتہ داروں میں کئی لوگ ہیں جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، تو میں ان کو شرک سے بچانے کے لیے کون سی آیتیں ہیں جو ان کو سمجھاؤں گا تو ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو شرک کے بارے میں آیتیں، توحید کے بارے میں آیتیں، بدعتوں کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، وہ آیتیں یاد کر لوں۔ کوئی میرے رشتہ داروں میں، میرے سہیلیوں میں، میرے دوستوں میں بے پردہ گھومنے والی ہے، اس کو پردے کی کوئی آیت بتانا ہے تو پردے کی آیت یاد کر لوں، سود سے بچانا ہے تو سود کی آیت یاد کر لوں، کوئی بے نمازی ہے تو نماز کے تعلق سے آیتیں یاد کر لوں۔ اس طرح پلاننگ کرو، قیامت کے دن وہ حدیث بھی یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، جنت کے درجات ہے، جنت میں جانے کے بعد بھی تجھے جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ تو جنت میں اونچا مقام حاصل کرنا ہے تو مجھے اتنی زیادہ قرآن بھی تو یاد کرنا ہے، تو قرآن میں کتنی یاد کروں، ایک پلاننگ بناؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اس کی بھی ایک پلاننگ ہو، آپ کے تمام سہیلیاں اور دوست مل کر چلو جی ہم ہر مہینہ کم از کم تھوڑے روپیے جمع کریں گے، اس کے بعد ایک بیوہ کا، ایک یتیم کا ہم سہارا بننے کی کوشش کریں۔ ارے اچھا پلان کرو۔ حدیث ابھی ہم سنے نا، ایک پودا لگانا ہے تو ایک پودا لگا دو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
تم انسانوں کی خدمت کرو، بیواؤں کا، یتیموں کا، آپ کے کتنے لوگ ملیں گے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے سوسائٹی، آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے میں، ان کی مدد کر لو، یتیم بچوں کی مدد کر لو، کسی کی پڑھائی کا انتظام کر لو۔ آپ پلاننگ کریں گے نا اس وقت کا کتنا صحیح استعمال کر سکتے۔ فری میں کسی کو ٹیوشن پڑھا دو بھائی، دنیاوی تعلیم ہی سے ہی، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ہی سے ہی۔ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، 2-4 بچوں کو جمع کر لے کے روزانہ قرآن پڑھا دو آپ۔ قرآن نہیں تو کم از کم سورہ فاتحہ آتا ہے تو سورہ فاتحہ سکھا دو آپ، دعائیں سکھا دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ ہر عورت اپنے محلے کی اگر یہ ذمہ داری لے لے کہ میں کچھ نہ کچھ تو میرے لیے بھی یہ ثواب جاریہ ہوگا اور میرے معاشرے کے لیے بھی بہترین کام ہوگا، فائدہ مند کام ہوگا، بچوں کو سدھاریں۔ اور بوڑھوں کے پاس بھی کیا ٹائم نہیں ہے؟ جو ساس بن گئی کیا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ ساس بنتے ہی پورا ٹائم ہی ٹائم ہے، سوائے اپنے کھانے، اپنے کپڑے، اپنے نہانے دھونے کے حد تک۔ اپنے کپڑے بھی دھو لینے والی ساس آج کہاں ہے بہرحال؟ تو کتنا ٹائم نہیں رہتا۔ ساس سسر جب بن جاتے ہیں، انہوں بھی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، کام کچھ بھی نہیں ہے، بیٹے سنبھال لیے بھائی۔ کتنے لوگ بول دیتے بھائی میری بیٹیوں کی شادیاں کر دیا، بیٹا یہاں سیٹلڈ ہے، یہ گھر بنا دیا، یہ زمین ہے، انہیں امریکہ میں ہے، انہیں لنڈن میں ہے، پورا ویل سیٹلڈ، اب میرا کام کچھ بھی نہیں ہے، خالی ریموٹ پکڑ لے کے ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے، کام کچھ بھی نہیں ہے، خالی فون دیکھتے ہوئے رہنا سارا دن، پولیٹیکل کے بارے میں نیوز، اور فلسطین میں کیا ہو رہا یہ نیوز، فلسطین کے یہ حالات ہے، غزہ کے یہ حالات ہے، کرکٹ میں یہ ہو رہا، یہ پولیٹیشین یہ بولا، اسد صاحب یہ بولے، وہی ذکر، کچھ بھی کام نہیں۔ ہوٹل میں بیٹھے گپے مارتے ہوئے گزار دے رہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ساسوں کا کچھ بھی کام نہیں ہے، پرانے فلمیں دیکھ لیتے ہوئے اپنی جوانی پوری یاد کر لیتے، ہاں ہم بھی ایسے تھے، ہم بھی یہ فلم دیکھے تھے ہماری جوانی میں۔ یہ ہے کام کرنے کا، سیریلاں دیکھتے ہوئے بہوؤں کو کیسا ٹارگٹ کرنا، کیسے ڈائلاگاں مارنا، یہ ہے سیکھنے کا کام۔ بڈھے ہو گئے تو کچھ بھی کام نہیں ہے، خالی بیٹھ کے منطقہ مارنا، فونوں پہ غیبتاں چغلیاں کرنا، یہ ہے کرنے کا کام۔ آپ کتنا کام کر سکتے، جو ساس بنے، جو سسر بنے، ان کے پاس بھی بہت وقت ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوس کے، آپ کے محلے کے بچوں کو آپ بہترین تربیت کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی کے ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، قرآن سکھا سکتے ہیں، حدیثیں سکھا سکتے ہیں، نیکی کا کام کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس سوسائٹی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں، اپنے لیے آخرت کے لیے نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں۔ ارے کچھ بھی نہیں آتا جی، چلو آپ کے گھر میں اجتماع نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی اجتماع کیوں نہیں کر سکتے؟ اردو تو پڑھنا آتا ہے کم از کم، کچھ بھی نہیں آتا، چلو ایک احسن البیان رکھ لیے باجی، ہم سب مل کے، چلو تمہارے گھر سے ایک، ہمارے گھر سے ایک، خالی 4 عورتیں مل کے اردو ترجمہ لیے، روزانہ ہمارے گھر میں اجتماع، آج ہمارے گھر میں، کل تمہارے گھر میں اجتماع۔ کیا ایسا نہیں کر سکتے؟ تم مل کر 4 عورتیں بیٹھ کے نہیں کر سکتے؟ بہت کر سکتے ہیں، کرنا چاہے تو۔ نہیں تو آن لائن کلاسز لو، یا تو علم سیکھنے والے بنو یا علم سکھانے والے بنو۔ نہیں بڈھے ہو گئے مول صاحب، یاد نہیں رہتا، ایسا ہے؟ کیوں یاد نہیں ہوتا؟ نیا گانا آج ریلیز ہوا تو کل یاد ہو جاتا، برابر یاد ہو جاتا۔ آج دیکھے سو سیریل، کل یاد نہیں ہوتا بوڑھے لوگوں کو؟ اگر پوچھیں گے تو نہیں بولتے آج پاکستانی ڈرامہ میں کیا ہوا، وہ بہو کیا کری، میں تھوڑا بزی تھی نہیں دیکھی، بولے تو نہیں جی میں بڈھی ہو گئی نا، کہاں یاد رہتا میرے کو، کل کا کلیج بھول گئی، بولتے کیا؟ نہیں، سیریلاں یاد ہو جاتے، گانے یاد ہو جاتے۔ قرآن کیوں یاد نہیں ہوتا؟ ترجمہ ہی پڑھ لو روزانہ۔ آن لائن کلاسز جڑو، ترجمہ سکھانے والے بہت سارے آن لائن کلاسز ہیں، روزانہ نکالو، سنو، کم از کم قرآن سنتے جاؤ۔ ارے ایک عالم کا بیان رکھ لے کے روزانہ 1 گھنٹہ لکھ لو جی، ایک ٹاپک پہ ایک چیز علماء کا دلیلوں کے ساتھ لکھنے والے بنو۔ آپ کی زندگی میں کتنا علم حاصل ہوتا، اس کا بھی تو ثواب ملتا آپ کو۔ 1 گھنٹہ ایک عالم کا بیان لگا کے موبائل میں، آپ خود اپنے گھر میں بیٹھ کے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے کمرے میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ روزانہ ایک عالم کا میں لیکچر سنوں گا یا سنوں گی، ایک نوٹ بک پین لے کے اس میں اہم باتیں لکھ لوں گا، تو وہی 1 گھنٹہ تمہارا موبائل پہ ایک عالم کا لیکچر سننا، یہ وقت کی اہمیت، یہ وقت کل قیامت کے دن تمہیں فائدہ دینے والا ہوگا۔ وقت اس میں گزارو۔ ایسے اگر ہم سوچیں گے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مسجد قریب ہے تو مسجدوں کی صفائی، نوجوان خاص طور سے مسجدوں کی خدمت، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کرنے کے کام، فرصت کے لمحات کو اپنے لیے
اپنے سوسائٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اچھے کام کرنے والے بنو، برائیوں سے، برے کاموں سے بچو، برائیوں کو ختم کرنے کی کام کرو، تو انشاءاللہ بہت فائدہ مند رہیں گا۔ یہی آج کا عنوان تھا، فرصت کے لمحات کا صحیح استعمال کیسے کریں۔ امید کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو میری ذہن میں نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے اچھے کام ہو سکتے ہیں، شاید وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو وقت کا صحیح استعمال کرنے کا توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ایک اعلان یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ آج آپ لوگ آئے ہیں، تو اسی طرح ہمیشہ ہر ہفتے یہاں پر اجتماع ہوتا ہے، آتے رہیے۔ آپ کے پڑوسیوں، آپ کے رشتہ داروں کو بھی اس علم کی مجلس سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہی وقت ہے جو آپ کو کام آنے والا ہے۔ اتنی فضیلتیں آپ سنیں آج کے ٹاپک میں، یہی وقت جو ہر سنڈے آپ کو 2 بجے سے 3